أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلائے رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، نہ تیرا ان پر غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. سامعین محترم، پکار کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، یہ بات بھی لوگوں کو سمجھانا پڑ گئی کہ پکاروں کے لائق صرف ایک اللہ ہے. اس لیے کہ انسان تھوڑا سا عقل رکھنے والا، شعور رکھنے والا اس بات کو غور سے سوچے کہ جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر بن مانگے انسان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، مشکلات کو پورا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے، اس کی پرورش کا خیال رکھتا ہے، اس کے وجود کے ہر حصے کا خیال رکھتا ہے، تو کیا انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور مانگنے کی صلاحیت اور طاقت ہونے کے باوجود انسان یہ کہے کہ اللہ سے نہیں مانگتا اس لیے کہ اللہ میری سنتا نہیں، اور قبر والوں کو پکارے کہ میری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر انسان غور کرے تو انسان کو مسئلہ یہیں سے سمجھ آ جاتا ہے. مگر اللہ پاک نے 30 پاروں کا قرآن اور نصاب اس بات کے اوپر نازل کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مقام اور مرتبے والی مخلوقی انسانیت ہے. مگر اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ کل انعام بل ہم اضل، جو مثل جانوروں کے ہوں گے، اور وہی جانوروں کی مثل ہوں گے جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہوں گے، وہی جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. بلکہ کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے
کہ یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے پادری، جو تورات و زبور کے عالم، حافظ، جاننے والے، اللہ رب العزت نے فرمایا لا یعقلون، وہ نہ سمجھ ہیں، وہ لا یعقل ہیں۔ بھائی کس طرح لا یعقل ہیں؟ وہ تو تورات کے عالم ہیں، انجیل کے حافظ ہیں، انجیل کے عالم ہیں، ان کو جاننے والے ہیں، ان کے احکامات کی تبلیغ کرنے والے ہیں، مگر کس وجہ سے؟ وجہ یہی ہے کہ سب علم ہونے کے باوجود اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے تو انسان کے سارے علم دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر انسان کو اللہ کی پہچان ہے، دنیا کی کوئی تعلیم نہیں، دنیا کا کوئی عہدہ نہیں، دنیا کی کوئی ڈگری نہیں، دنیا کی کوئی تعلیم ادنا سے ادنا بھی نہیں، لیکن اس بات پر ڈٹ گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ڈگریاں میں نہیں دیکھتا، دنیا کی جائیدادیں، عہدے میں نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا کہ دنیا والوں کے ہاں اس کا مقام، مرتبہ، شان کیا ہے، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی سچی صداقت موجود ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی الوہیت کی پہچان ہے یا نہیں ہے، اللہ کی صفات کی پہچان ہے یا نہیں ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر صرف رب کی پہچان آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر انسان مرتا ہے تو میں مرتے ہی اس انسان کو جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ لیکن اس دور کے بھی ایسے ایسے ملا، ایسے ایسے عالم کہلوانے والے، جن کی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اتباع کرنے والے، مگر قرآن کی روح سے وہ لا یعقل ہیں۔ اس لیے لا یعقل ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں کروائی، انہوں نے صحیح راستہ نہیں بتلایا، انہوں نے یہ نہیں بتلایا کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے اللہ اور مخلوق کو آپس میں ملا دیا۔ اس لیے جیسے تورات، زبور، انجیل کے عالم قرآن کی روح سے اللہ کی نا پہچان ہونے کی وجہ سے لا یعقل ہیں، تو اس امت کے وہ علماء سو اور وہ باطل علماء اور وہ بد مذہب علماء اور وہ کتمان حق کرنے والے، حق کو چھپانے والے اور التباس ڈالنے والے حق میں، یہی لوگ بھی قرآن کی روح سے لا یعقل ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیا، اللہ کی پہچان نہیں ہونے دی، اور ایسی ایسی خرافات، ایسے ایسے جملے، کفریات انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے کہ انسان پڑھ کر حیران ہوتا ہے اگر کسی انسان کے اندر اللہ کی شان اور اللہ کی پہچان موجود ہو تو۔ میں نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو ضرور اس کو کسی چیز کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی دلیلیں، ایسی ایسی نشانیاں دنیا والوں کے سامنے رکھی کہ انسان تھوڑا سا غور کر لے۔ کبھی اللہ نے اپنی پہچان کے لیے آسمانوں کی نشانی کو بیان کیا، کبھی زمین کی نشانی کو بیان کیا، کبھی کاشتکاری کی یعنی زراعت کی، کھیتی باڑی کی، پھلوں کی یہ نشانی پیش کی کہ اے انسان انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا۔ ہم ہی ہیں نا زمینوں کو پھاڑ کر تجھے اناج دینے والے، غلے دینے والے، میوے دینے والے، انگور دینے والے، کھجور دینے والے۔ لیکن اے انسان تو رب کو پہچان تو صحیح نا۔ کبھی انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنے وجود کی طرف غور کرنے کی فکر دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے رب کریم سے غفلت میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس اللہ نے تیرے وجود کے ہر ہر حصے کو، ہر ہر اعضاء کو، دو اعضاء ہیں تو دونوں میں ایسی برابری اور مساوات رکھی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑا نہیں ہے۔ دونوں کان ہیں تو وہ بھی برابر، دونوں آنکھیں ہیں تو وہ بھی برابر، دونوں ہاتھ ہیں تو وہ بھی برابر، دونوں پاؤں ہیں تو وہ بھی برابر۔
یہ کمال صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنی نشانات، اپنی نشانیاں اس لیے بیان کی کہ صرف انسان اللہ کو پہچان لے۔ اور اللہ رب العزت نے کبھی انسان کی فطرت کو بیان کیا، کبھی اللہ رب العزت نے زمینوں کو بیان کیا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے انسان تجھے بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، ہم نے کیسا ان کو بلند کیا، کیسے برابر کیا ان کو۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور ہم نے رات کو اندھیرا بنا دیا، دن کو روشن بنا دیا۔ اور کبھی اللہ رب العزت نے اپنی نشانات کو بیان کیا صرف انسان کو اپنی پہچان کروانے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں آخری پارے کی اللہ رب العزت نے اسی بات کے اندر بیان کی دی۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اے انسان پورا دن تو کام کرتا ہے، اگر رات کے اندر بھی سورج نکل آئے تو کیسے آرام کرتا ہے؟ میں نے تیرے سکون کے لیے، تیری اطمینان کے لیے، تیرے چین کے لیے میں نے رات بنا دی، سناٹا ہو جاتا ہے، ساری مخلوقات کو ایسے سلا دیتا ہوں کہ میرے ایک انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اے انسان تو نے ابھی تک غور نہیں کیا کہ میں رب کو پہچان لوں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا میں نے دن کو معاشیت کے لیے، یعنی دنیا کمانے کے لیے اور رزق حاصل کرنے اور تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر دن کے وقت بھی رات ہی ہوتی، دن کی وقت بھی اندھیرا ہی ہوتا تو اے انسان تو کہاں ٹکرے مارتا رزق کے لیے؟ اسباب کے دھرتی کے اندر رہتا ہے، اسباب کو اختیار کر کے تو نے رزق تو حاصل کرنا ہے۔ لیکن انسان اللہ کو کیوں نہیں پہچانتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور کے علماء نے بھی لوگوں کو حق نہیں بتلایا تھا، اور اس دور کے علماء نے بھی لوگوں کو حق کو نہیں بتلایا۔ اور یہ بات بھی ہے، اس دور کے اندر جب حق والوں نے حق بیان کیا تو ان کے اوپر مصائب، تکالیفیں، فتوے سب کچھ آئے، اور اس دور کے اندر بھی جب باطل مذاہب کی توپیں اور ان کے نشانے اور ان کے ہدف جو بھی ہوگا وہی حق والا ہوگا۔ اور آج آپ غور کرو، کون ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت پر چلنے والا ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جو قرآن کا درس دینے والا، قرآن کو بیان کرنے والا، یقیناً اسی کے اوپر فتوے آئیں گے۔ لیکن یہ فتوے اس دور کے اندر بھی آئے، اس دور کے اندر بھی آئیں گے۔ اس دور کے اندر حکم دا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، قرآن کو کھول کر بیان کر۔ فَاصْدَعْ صدا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شیشے کے اوپر سے نیچے مارو جیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا ہر جز علیحدہ علیحدہ نظر آتا ہے۔ فرمایا توحید کو ایسا بیان کرو کہ توحید کا ہر جز سامنے آ جائے۔ اور آگے فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ایسا توحید کو بیان کر جیسے تجھے حکم دیا گیا۔ اللہ بڑے فتوے لگانے والے، بڑے ظلم ڈھانے والے، فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کر، ان کی پرواہ نہ کر، جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کو کرنے دے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرا رسول تو تبلیغ کر اس کی جو تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ اور وہی کیا چیز کی گئی؟ قرآن کی۔ تو پتہ چلا تبلیغ بھی قرآن مقدس سے کرنی چاہیے، اور خرافات کی تبلیغ کرنے سے انسان کو تکالیفیں آئیں سو آئیں، لیکن انسان اصلی مقصد کو نہیں پہنچا رہا۔ اصلی مقصد یہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر نے قرآن مقدس کی تبلیغ کی، اور یہی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صرف قرآن مقدس کی تبلیغ کر، ما انزل الیک، وہ جو تیری طرف نازل ہو۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن مقدس کی 20 آیات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ لوگوں صرف ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو، اس لیے کہ وہ مختار ہے، مدبر ہے، متصرف ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جو مانگنے کے لائق ہے، جو پکار کے لائق ہے، جس کو پکارا جائے۔ اور بات یہ عرض کر رہا تھا مقبل دروس کے اندر کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے
کہ جو مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی جاننے والا، نہ قدیر بکل شے، نہ علیم بکل شے، نہ سننے والا، نہ دیکھنے والا۔ لیکن آپ کے سامنے کل میں نے کئی ساری آیات اس بات کے اندر پڑھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک ہو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں اختیار قدرت ہو نہیں ہے۔ مگر آج کے دور کے اندر اس چیز کو کیسے سمجھایا جائے، اس چیز کو کیسے بیان کیا جائے، جب کہ ایسی کتابیں لکھی گئیں جس کے اندر اللہ کی الوہیت اور اللہ کی پہچان سے لوگوں کو ایسے پردے میں رکھا گیا کہ لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی یہ بات۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، میں یہ لائی اس لیے ہوں آپ کے سامنے چند عبارتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگوں کو کس طرح مائل کر دیا گیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے ان کے ساتھ اختلاف صرف ایسے نہیں ہے کہ وہ سب پگڑیاں باندھتے ہیں، امامیں باندھتے ہیں اور ہم نہیں باندھتے، بس یہ اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ یہ بنیادی اختلافات ہیں۔ وہ بدعات کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، یہ بنیادی اختلاف ہے۔ اصل عقائد کا اختلاف ہے ہمارا۔ بعض لوگوں نے یہی سمجھ کر کہتے ہیں چھوڑو یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ نہیں، یہ جھگڑے مولویوں کے بھی ہیں، لیکن یہ قرآن مقدس کے ساتھ جو ٹکرائے اس کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلی عبارت یہ احمد رضا کی کتاب ہے سلطنت مصطفیٰ، اس کے اندر اس نے کئی ساری خرافات لکھی ہیں اور اس کے اندر اپنے بھی رائے قائم کی ہے، اور اس کی اپنی رائے جو قائم کی گئی ہے اسی کو بیان کرتا ہوں۔ ایک صفحہ 20 کے اندر لکھتا ہے کہ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی اور مالدار فرماتے ہیں، اور دوسروں کو غنی وہی کرے گا جو خود مالک ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ فضل ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے، کیونکہ یہی قریب ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، للہ خزائن السماوات والارض، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی کے پاس ساری آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی کے پاس خزانے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی کے پاس بادشاہی ہے، جسے کو چاہے دے دے، جسے چاہے لے لے۔ لیکن یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی اور مالدار فرماتے ہیں، دوسروں کو غنی وہی کرتا ہے جو خود مالک ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول سارے جہان کے مالک ہیں، یہی لوگوں کو غنی کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، تم فقیر ہو، ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے۔ اور یہ کہتا ہے غنی کون ہے؟ حضور ہیں۔ یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا ان کے ساتھ کون سا معاملہ ہے، کون سا اختلاف ہے؟ یہ تو اس کا دوسرا فیصلہ یہی ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ جھگڑا، قرآن کے ساتھ ان کا اختلاف، ہمارے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ان کا اختلاف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی خزانوں کا مالک ہوں، میں ہی جسے چاہوں عطا کروں، جسے چاہوں لے لوں۔ لیکن یہ کہتے ہیں حضور کے پاس سب کچھ ہے، حضور رسول ہیں، ہم ان کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، مگر اللہ کی صفات کے اندر وہ کوئی بھی نہیں شریک ہو سکتا۔ اور اس بات پر ہمارے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے تو کیا لگے، ضرور لگائیں، مگر حق یہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ دوسری عبارت کے اندر صفحہ 20 کے اندر ایک اور عبارت کہتے ہیں حضور کیا دیتے ہیں؟ جو اللہ دیتا ہے وہی حضور دیتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ایک دینے کو دوسری کی طرف نسبت کیا گیا۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے تو حضور بھی سب کچھ دیتے ہیں۔ اللہ سب کچھ دیتا ہے، حضور بھی سب کچھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سلطنت مصطفیٰ صفحہ 22 پر لکھتا ہے حضور حرام حلال کے مالک و مختار ہیں، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو ہم نے حلال کیا تو نے کیسے اس کو حرام ٹھہرا دیا۔ یہ قرآن کے مد مقابل ہے یا نہیں ہے؟ اور جو قرآن کے بالکل مد مقابل اپنا نظریہ اپنا عقیدہ قائم کرے وہ مسلمان رہتا ہے یا کافر بنتا ہے؟ اب بھی کوئی انسان کہے کہ ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے، اب بھی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہیے، اب بھی ان کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے،
تو یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے انسان اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ تو بھائی چارہ قائم نہیں کرتا، اخوت قائم نہیں کرتا، تو اللہ کے دشمن کے ساتھ، رسول اللہ کے دشمن کے ساتھ تو بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے لکھتا ہے معلوم ہوا کہ رسول کو بھی حرام فرمانے کا اختیار ہے، معلوم ہوا کہ حضور مالک کے احکام ہیں، ہر حکم کے مالک حضور ہیں، حضور کو حرام قرار دینے کا بھی اختیار ہے۔ میرے دوستو، ساری کی ساری باتیں قرآن مقدس کے بالکل مخالف ہیں۔ یہ آگے آیات بھی اسی بات کے اوپر لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے ان کا عقیدہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ان کے عقائد کیا کہتے ہیں، ان کی نظریات کیا کہتے ہیں۔ ساری عبارتیں پڑھنے کا مقصد نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج بھی لوگوں نے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی پہچان سے لوگوں کو ایسے پردے میں رکھا ہوا ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ سب کچھ اللہ کو ماننا چاہیے، لیکن اللہ کے مد مقابل انہوں نے پیروں، ولیوں، نبیوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اللہ اور نبی کے اندر انہوں نے فرق ہی نہیں رکھا۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے شعر پڑھا تھا، وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا اس کے اندر اب شک ہے کہ یہ کفر ہے؟ یہی بات ہے جس بات کا اوپر ہم زور دیتے ہیں کہ یار جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں سوائے اس بات کے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کو مان لو، جو قرآن کہتا ہے اس کو مان لو، قرآن کے مد مقابل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی تبلیغ کے زمانے کے اندر کتنی قومیں تھیں، کتنے قبیلے تھے، کتنے لوگ تھے، کتنے سردار تھے جو قرآن کے مد مقابل آئے، اور اللہ پاک نے ایسا ذلیل کیا کہ وہ رسوا ہو کر اپنی زندگی گزار کر چلے گئے۔ لیکن آج یہ اپنے آپ کو عاشق کہلوانے والا، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہلوانے والا، اپنے آپ کے اوپر یہ ٹھپا اور مہر لگوانے والا کہ میں مسلمان ہوں، اور آج لوگ بھی کہتے ہیں یار نام نہاد مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، چھوڑو ہیں تو مسلمان، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا بھائی، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے عقائد تو دیکھو، ان کی نظریات تو دیکھو۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، جس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو، یہ کتاب ہے ان کی، اس کے اندر یہ سارے کے سارے حوالے موجود ہیں جو کچھ انہوں نے بکواسات اور کفریات لکھی ہیں۔ اس کے اندر ایک ایک لفظ کو انسان پڑھے تو انسان دند رہ جاتی ہے عقل، جو انسان قرآن و سنت کی کچھ نہ کچھ سوچ رکھنے والا ہے، کچھ تعلیم رکھنے والا ہے۔ اس لیے انسان کی رائے راست کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن مقدس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ یہ درس و تدریس انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے غور کیا کرو، درس جب بھی ہو اپنا بالکل غور کے ساتھ بیٹھا کرو، اور کچھ ضروری کام نہ بھی ہو نا، ہو بھی صحیح تب بھی انسان کوشش کرے کہ درس قرآن نہ رہے۔